कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आज की शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं, उनकी लिस्ट लेके जिस तरह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईद से ईद बढ़ जाएगी। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। सुन लिया पेशावर, मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो हमें कह रहे हैं कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा, अदलिया मजबूत होगी मुल्क मजबूत होगा, फौज मजबूत होगी हम आजाद हो सकेंगे। हम अपनी आजादी, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। कोई मुल्क हमें फतह नहीं करेगा जिस तरह सारी मुसलमान दुनिया में आज अजाब आया हुआ है। सोमालिया से लेके, लिबिया से लेके, सीरिया से लेके सारी मुसलमान, अफगानिस्तान में क्या हुआ, यमन में, सारी मुसलमान दुनिया में किस तरह का अजाब आया, और हम वो पाकिस्तान है जो एक मजबूत फौज की वजह से बचे हुए हैं। तो नून लीग वाले ये समझ जाओ कि हम वो लोग हैं जो इस मुल्क के इदारे मजबूत करेंगे। और कभी अगर कोई तनकीद करते भी हैं अपनी फौज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए करते हैं, तामीरी तनकीद करते हैं। अब वो चलाओ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूँ। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम प्रेसिडेंट वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको। इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए वो डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स वो हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि जी हमारी फौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही। और जो मेमो गेट था वो क्या था, वो अमेरिकनों को कह रहा था जरदारी अपने हुसैन हक्कानी के जरिए। जी शुक्रिया। मैं इसलिए आपके सामने ये रख रहा हूं कि ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये मैं हमेशा समझता हूं। और आज तो है ही 6 सितंबर। पेशावर, मुझे अभी भी 6 सितंबर याद है। मैं उस वक्त स्कूल में था और मुझे याद है जब के लाहौर के पास हिंदुस्तान की फौज आई और जो वहां जिस तरह की हमारे घरों में बमबारी की आवाज आ रही थी, तो मुझे तो बड़ी अच्छी तरह 6 सितंबर याद है। और मुझे ये भी याद है कि सारी कौम तक खड़ी थी अपनी फौज के साथ। अब दूसरी चीज, मैं ये चाहता हूं कि आप सब देखें कि जुडिशरी के खिलाफ ये नून लीग ने पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ क्या बातें की हैं, जरा ये जरूर देखें, फिर मैं आप अगली बात करता हूं। इस तरह बेंच फिक्सिंग भी इस पे भी फजल रहमान देख लें कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है इसको। सारे फैसले एक ही जज करेगा, जैसे लगता है कि उसका जज नहीं है, उसकी पार्टी का रुकन हो। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फर्क डाला जा रहा है। अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। मौजूदा बेंच है उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, उन जज साहबान का हमारे मतलब जो उनके ख्यालात हैं उनसे भी कोई ना वाकिफ नहीं है, ना हम ना वाकिफ हैं। और उसके बाद हर वो केस जिसका फैसला हमारे खिलाफ आना हो, उस बेंच का जो है वो वही हिस्सा होते हैं।
اور اب تو یہ بات پہلے سے جو ہے وہ پریڈکٹ ہونے لگی ہے. جو صحافی وہاں سپریم کورٹ کی کارروائی کو کور کرتے ہیں تو وہ پہلے سے جب بینچ بنتا ہے یا کوئی کیس جاتا ہے تو وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر فلاں بینچ بنے گا. اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے، اگر اس کے سہولت کار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا. سپریم کورٹ کے ججز نے پیچھے بینڈ کر کے اپنے آپ کو کبھی ادھر کبھی ادھر کہ نہیں شاید ان کو سمجھ نہیں آئی، شاید ان کے طرف پیغام نہیں پہنچا وغیرہ وغیرہ کر کے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. ان کو تو مطلب یہ ہے کہ ان کو کون سی دیوار پہ لگایا. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے، اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا، جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا گیا. جاتا نہیں تھا، بھیجا جاتا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں مائی لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا، آپ نے کیا کیا؟ تو پھر ہماری بات نوٹ کر لو، ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان کرانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف جو ہے اقدامات کریں. چیف سیکرٹری صاحب، آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. کمشنر لاہور صاحب، آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے. اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے انکار کرتے. اعلیٰ عدلیہ کے ججز پارٹی بن کر اگر چیف جسٹس وہ زبان استعمال کریں گے جو عمران خان کنٹینر پہ چڑھ کے کرتا تھا تو اس زبان کا وہی جواب ملے گا جو نواز شریف کے سیاسی مخالفین کو دیا جاتا ہے. آپ کون ہوتے ہو کسی کی توہین کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہو کسی کی تضحیک کرنے والے؟ ایسے نا انصافی پر مبنی فیصلے کرو گے، بغض پر مبنی فیصلے کرو گے، انتقام والے فیصلے کرو گے تو کون عزت کرے گا آپ کی؟ پھر توہین عدالت لگا دیتے ہو. 5 ممبر بینچ نے سیاسی پارٹی بنا دیا پوری عدلیہ کو اور اس کو مسلم لیگ نون کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. کیا بتاؤ، ملک کی سب سے بڑی عدالت کی اس سے بھی بڑی توہین ہو سکتی ہے کوئی؟ ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی تو اپنی عزت کرواؤ. تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے ان کو کون نہیں جانتا، پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی. بدنام زمانہ جے آئی ٹی کو آج تک واٹس ایپ. میں صرف آپ کو یہ تھوڑا سا سیمپل دکھا رہا ہوں کہ کس طرح کا یہ اپنے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کیا زبان استعمال کی گئی ہے. اور میں اپنا آپ کو بتا دوں، آج سے 26 سال پہلے جب میں نے سیاست شروع کی تو اس کو انصاف کی تحریک کا، آزاد عدلیہ کے لیے سب سے پہلے ہم کھڑے ہوئے. جیل میں واحد سیاسی لیڈر تھا جو آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا. 2008 کی الیکشن بوائکاٹ کی اپنی عدلیہ کے لیے. اس کے بعد جب ہم اقتدار میں آئے تو اسلام آباد میں 50 سال کے بعد پہلی دفعہ جوڈیشل کمپلیکس بنایا اپنے ججز کے لیے. میں یہ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو قانون کی بالادستی، رول آف لا، کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہاں انصاف نہیں ہوتا، اور انصاف دیتی ہے عدلیہ. اس لیے ہم نے ہمیشہ اپنی عدلیہ کی عزت کی ہے. یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں جو آج جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں اسلام آباد کے چیف جسٹس کو، یہ کبھی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کبھی اپنی پارٹی کو اجازت نہیں دی کہ عدلیہ کو اٹیک کرے، کیونکہ آخر میں انصاف ہوگا تو ملک میں خوشحالی آئے گی، اور انصاف عدلیہ دیتی ہے. مجھے بڑا جناب انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان نے کوئی بڑی غلط زبان استعمال کر دی. میں آپ سب کے سامنے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی عدلیہ کی عزت کرتا ہوں، لوور کورٹس کی عزت کرتا ہوں. وہ لوور کورٹس جو عام انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، اور مشکل حالات میں اگر ایک میجسٹریٹ زیبا کے خلاف
ایسے لگا کہ میں نے کوئی سخت زبان استعمال کی. اس کی وجہ تھی میں شہباز گل کو دیکھ رہا تھا, اس کے اوپر تشدد ہوا, اس کو جس کو کہتے ہیں کسٹوڈیل ٹارچر, اس کو حوالات میں بند کر کے تشدد کیا گیا, ننگا کیا گیا. اور اس کی جب ہم نے دیکھا اس کے حالات اور اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ میرے خلاف سٹیٹمنٹ دے, میرے ہی اس کے اوپر اگر زیادہ ایسے لگا سخت سٹیٹمنٹ ہے, یہ میرا مقصد نہیں تھا. کبھی میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں کسی جج کو دھمکی دوں, لیکن میں آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک ادارے مضبوط اور طاقتور نہیں ہوں گے ملک اوپر نہیں آئے گا. آج اگر مغرب کے اندر خوشحالی ہے تو وہاں انصاف ہے. جتنا زیادہ انصاف اور قانون کی بالادستی اتنا خوشحال معاشرہ. تو میری تو پہلے دن سے یہ سٹرگل ہے. تو پشاور سب کو میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کو اداروں سے لڑانے کی, یہ قوم سب سمجھ گئی ہے. قوم میں سیاسی شعور آ گیا ہے. لوگ ایک ایک چیز, کبھی بھی پاکستان کے اندر عوام اور بچے اور نوجوان اور میری خواتین بہنیں کبھی اس طرح کا شعور اور بیداری نہیں تھی جو اللہ کے فضل سے آج پاکستان میں ہے. تو یہ جو چوروں کا ٹولہ یہ جو بار بار کوشش کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جائے, سب سن لو کہ جتنا تم مجھے دیوار سے لگاؤ گے اتنا میں اور تمہارے سے مقابلہ کروں گا, لڑوں گا تمہارے سے. اپنی ساری قوم کے پاس جا رہا ہوں. 7 مہینے سے میں پبلک میں ہوں, ہر شہر میں جا رہا ہوں, اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں کہ میرے پاکستانیوں جب میں تمہیں کال دوں گا تم نے نکلنا ہے میرے ساتھ. کہتی ہے یہ سارے عمل آؤ ہم سب ساتھ چلیں, مشکل ہو یا آسانی ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلے. دھڑکن ہے پنجاب مگر دل اپنا میدان ہے. اچھا پشاور جب ہمیں انہوں نے ہٹایا تھا, پھر سے میں آپ کو یاد کرا دوں, اس وقت پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا. جو اس حکومت نے جو کتاب معیشت کے اوپر شائع کی جس کو کہتے ہیں اکنامک سروے آف پاکستان, اس کے اندر پاکستان 17 سال کے بعد سب سے تیزی سے ہماری معیشت اوپر جا رہی تھی. 5.6 اور چوتھے سال 6%. آج IMF کہہ رہا ہے, عالمی ادارہ کہہ رہا ہے کہ 6% سے اب ہماری معیشت 1% سے بھی کم پہ جا رہی ہے. یعنی معیشت سکڑ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. کسان جس نے ریکارڈ پیداوار کی تھی اس کی پیداوار نیچے جا رہی ہے کیونکہ بجلی اور فضل الرحمان کی قیمت اوپر چلی گئی ہے. ٹیوب ویل کے لیے جو ڈیزل چاہیے وہ مہنگا ہو گیا. بجلی, اچھا بجلی کے بل جن جن کے پاس آئے ہیں ذرا مجھے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگی بجلی نہیں تھی. کیا ہوا کہ 4